ان کی عمر محض 18 برس کے قریب تھی اور وہ پیشہ ور رقاصہ اور گائک تھی، مگر ایک ہی ملاقات میں ان کے حسن اور آواز کے سحر نے حاکم وقت کو اپنا اسیر بنا لیا تھا، یہاں تک کہ وہ اس لڑکی سے شادی کرنے کے لیے کوڑے کھانے پر بھی تیار ہو گئے۔ یہ لڑکی امرتسر کی گل بہار تھیں۔ پنجاب کے حاکم مہاراجہ رنجیت سنگھ نے پہلی مرتبہ انہیں ایک شاہی محل میں گاتے سنا اور دیکھا۔ اسی وقت مہاراجہ نے گل بہار کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کی، وہ انہیں اپنی محبوبہ بنا کر رکھنا چاہتے تھے، مگر گل بہار نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ پنجاب کی تاریخ پر نظر رکھنے والے محقق اور مصنف اقبال قیصر کے مطابق رنجیت سنگھ ان پر اس قدر فریفتہ تھے کہ اپنا سب کچھ لٹانے کو تیار تھے۔ گل بہار ایک مسلم گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں، اس لیے انہوں نے رنجیت کو کہا کہ وہ محبوبہ بن کر نہیں رہ سکتی۔ اس وقت مہاراجہ کی عمر 50 برس سے زیادہ تھی اور یہ وہ دور تھا جب انگریز نے برصغیر میں قدم جمانے شروع کر دیے تھے۔ گل بہار نے پیشکش کی کہ اگر مہاراجہ چاہیں تو وہ ان سے شادی کرنے کو تیار ہے۔ اقبال قیصر بتاتے ہیں کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ اس قدر جذباتی ہوئے کہ انہوں نے یہ پیشکش قبول کر لی۔ پنجاب کے مہاراجہ نے گل بہار کے گھر والوں سے باقاعدہ طور پر ان کا ہاتھ مانگا۔ ایک روایت کے مطابق گل بہار نے شادی کی پیشکش کے ساتھ یہ شرط رکھی کہ رنجیت سنگھ ان کے گھر والوں سے رشتہ مانگنے کے لیے خود پیدل چل کر لاہور سے امرتسر آئیں گے، تاہم اقبال قیصر کے مطابق مستند تاریخ کی کتابوں سے اس بات کی تصدیق نہیں ہوئی۔ تاہم پنجاب کے مہاراجہ کے لیے بھی سکھ مذہب سے باہر ایک مسلمان لڑکی سے باقاعدہ شادی کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ سکھ مذہب کے مذہبی افراد نے رنجیت سنگھ کے اس فیصلے کو بہت برا منایا۔ مہاراجہ کو امرتسر میں واقع سکھوں کی مقدس عبادت گاہ کال تخت پر طلب کر لیا گیا۔ کال تخت کو سکھ مذہب میں زمین پر خالصہ کی اعلیٰ ترین جائے حاکمیت تصور کیا جاتا ہے۔ بعض تاریخی حوالوں کے مطابق کال تخت نے گل بہار سے شادی کرنے پر سزا کے طور پر رنجیت سنگھ کو اپنے ہاتھوں سے پورے گردوارے کے فرش کو دھونے اور اسے صاف کرنے کی سزا دی۔ تاہم اقبال قیصر کہتے ہیں کہ ان کی تحقیق کے مطابق ایسا نہیں تھا۔ کال تخت نے رنجیت سنگھ کو کوڑے لگانے کی سزا دی۔ اپنی ملکہ کے لیے رنجیت سنگھ نے یہ سزا بھی قبول کی۔ کیا واقعی رنجیت سنگھ کو کوڑے لگائے گئے؟ اس وقت رنجیت سنگھ کی عمر 50 برس سے زیادہ تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ مہاراجہ تھے جن کی سلطنت کی حدیں پنجاب سے باہر بھی چلی جاتی تھیں۔ اس قدر بااثر شخصیت کو کوڑے کون لگا سکتا تھا؟ دوسری طرف اکال تخت کا حکم بھی تھا جو رد کرنا رنجیت سنگھ کے لیے بھی ممکن نہیں تھا۔ اقبال قیصر کے مطابق اس کا حل یہ نکالا گیا کہ ریشم کا کوڑا تیار کیا گیا اور اس کے ساتھ رنجیت سنگھ کو کوڑے لگائے گئے اور حد پوری کی گئی۔ وہ کہتے ہیں اس طرح مہاراجہ نے کوڑے بھی کھا لیے اور گل بہار کو بھی نہیں چھوڑا۔ رنجیت سنگھ اور گل بہار کی شادی اور اس پر ہونے والے جشن کو کئی مورخین نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ جن بڑے بوڑھوں نے اس شادی کو لاہور اور امرتسر میں دیکھا تھا وہ بعد میں یاد کرتے تھے کہ یہاں کبھی ایسی شادی بھی ہوئی تھی۔ محقق اقبال قیصر بتاتے ہیں کہ شادی کا احوال مورخ سبحان رائے نے اپنی کتاب خلاصہ تواریخ میں تحریر کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے باقاعدہ طور پر مہندی لگوائی، طلائی زیورات سے تن کی، اپنا شاہی لباس پہنا اور ہاتھی پر سوار ہوئے۔ امرتسر کے رام باغ میں ایک بنگلہ تھا جس میں یہ شادی کی تقریب منعقد ہونا تھی۔ اس بنگلے کو چند روز قبل بند کر دیا گیا اور کئی روز تک اس کی تزئین و آرائش کی گئی، اس کو خالی کروا لیا گیا تھا اور اس کے بعد جو پہلا شخص اس میں داخل ہوا وہ گل بہار تھی۔ شادی کی تقریب سے ایک رات قبل اس میں محفل موسیقی منعقد ہوئی، مجرے ہوئے اور چراغاں کیا گیا۔ اس محفل میں گانے والوں کو انعامات میں 7,000 روپے دیے گئے، یہ اس وقت ایک بہت بڑی رقم تھی۔ شادی کی تقریب دھوم دھام سے ہوئی، جس کے بعد شاہی جوڑا امرتسر سے لاہور کے لیے روانہ ہوا، لیکن لاہور میں داخل ہونے سے قبل دریائے راوی کا ایک چھوٹا سا نالہ ان کے راستے میں حائل ہو گیا۔ اگر کوئی اور ہوتا تو پیدل چل کر اس کو عبور کر سکتا تھا، لیکن گل بہار اب لاہور کی ملکہ تھیں۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ ملکہ پالکی سے اتر کر پیدل چل کر نالہ عبور کرتے؟ گل بہار نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ اقبال قیصر کے مطابق کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس نالے کے اوپر ایک پل تعمیر کیا گیا جس پر چل کر ملکہ نے نالہ عبور کیا۔ بعد میں یہ پل کنجری کے نام سے مشہور ہوا۔ اقبال قیصر کے مطابق اس کا کچھ حصہ آج بھی موجود ہے اور پاکستان اور انڈیا کے درمیان سن 1971 کی جنگ کے دوران یہ پل کافی زیادہ خبروں میں رہا تھا۔ تاہم بعض روایات کے مطابق یہ پل وہ مقام ہے جہاں رنجیت سنگھ امرتسر کی طرف سفر کے دوران قیام کرتے تھے۔ اس کے لیے بنائی جانے والی تعمیرات آج بھی یہاں موجود ہیں۔ اس روایت کے مطابق اس پل کا نام پل کنجری رنجیت سنگھ کی محبوبہ مورا سرکار سے منسوب کیا جاتا ہے جس نے پیدل چل کر نالہ عبور کرنے پر ناراضی کا اظہار کیا تھا۔ کیا گل بیگم نے اپنا مقبرہ خود تعمیر کروایا؟ گل بیگم سے شادی کے 8 برس بعد رنجیت سنگھ کی موت واقع ہو گئی۔ اس کے کچھ ہی عرصے میں انگریز پنجاب پر پوری طرح قابض ہو گئے۔ رنجیت سنگھ کی آخری بیگم جندہ کو دیس نکال دیا گیا کیونکہ ان کے بیٹے دلیپ سنگھ کو ہی رنجیت کا جانشین مقرر کیا گیا۔ بہار بیگم کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے ان سے انگریز سرکار کو خطرہ نہیں تھا۔ مہاراجہ کی اہلیہ ہونے کے ناطے گل بیگم کے لیے ماہانہ وظیفہ مقرر کر دیا گیا جو ماہانہ 1200 روپے کے لگ بھگ تھا۔ گل بیگم نے ایک مسلمان لڑکے سردار خان کو گود لے رکھا تھا۔
सन 1851 में गुल बेगम ने अपने लिए लाहौर के कदीमी मियां निसाब कब्रिस्तान के पहलू में एक बाग तामीर करवाया। इकबाल कैसर के मुताबिक उसी बाग में उन्होंने अपना मकबरा तामीर करवाया। उसकी दीवारों पर बने नक्शो निगार तो मिट चुके हैं, ताहम मकबरे के अंदर छत और दीवारों पर बने खूबसूरत नकूश आज भी ऐसे मौजूद हैं जैसे कल ही में बनाए गए हों। इस बाग की तामीर की तकरीबन 10 बरस बाद गुल बेगम की भी वफात हो गई और उन्हें इस मकबरे में दफन किया गया। इकबाल कैसर कहते हैं इस मकबरे के अंदर जो फ्रेस्कोस बने हुए हैं वो इंतहाई कीमती हैं। पहले से मुगलिया दौर चला आ रहा था, फिर इसमें सिख भी शामिल हो गए और ये सब अपने उरूज की शक्ल में इस मकबरे में मौजूद है। बाग गुल बेगम आज भी इस जगह मौजूद है, ताहम उसकी हालत इंतहाई खस्ता हाल हो चुकी है। इकबाल कैसर के मुताबिक ये उजड़ा दियार कभी लाहौर की मलका रहने वाली खातून का मकबरा था। इकबाल कैसर बताते हैं कि गुल बेगम के पास इतनी बड़ी जायदाद और जागीर थी कि उसको संभालने के लिए उन्होंने अपना एक माल खाना बना रखा था और वो खुद उसका इंतजाम संभालती थी। उसकी मौत के बाद ये जायदाद उनके ले पालक बेटे सरदार खान को मुंतकिल हो गई। जिस जगह आज ये बाग मौजूद है इसके इर्द गिर्द सरदार खान का खानदान आज भी आबाद है। बाग गुल बेगम भी उन्हीं की मलकियत है और इस इलाके को मोहल्ला गुल बेगम कहा जाता था। सरदार खान की कब्र भी इस बाग के वस्त में एक इहाते के अंदर मौजूद है।